محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال علیہ السلام سلامت الدین والدنیا فی مدارات الناس وتحمد صلی اللہ محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس حوالے سے جاری ہے کہ دین اور دنیا کی سلامتی جو ہے فی مدارات الناس، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے میں ہے۔ کیونکہ اگر آج ہم لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، ان کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، تب جا کر کے یہ اندازہ ہوگا کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہے، اللہ کی فرما برداری کی ہے۔ کیونکہ کرونا وائرس جیسے حالات میں، ایسی مشکلات میں، ایسے موقع پر کہ جہاں پر عبادت کرنا دشوار ہو، جہاں پر حالات کے پیش نظر عبادت کنڈیشن کے ذریعے انجام پا رہی ہو، تو ایسے موقع پر لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ سے پیش آنا چاہیے۔ کیونکہ اگر ہم اچھے برتاؤ سے پیش آئیں گے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، تو یقیناً اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کرے گا۔ کیونکہ آج کے زمانے میں انسان کا عالم یہ ہے، اور انسان اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ اللہ نے اپنی رضا کو خدمت خلق میں رکھا۔ ہم تلاشتے ہیں مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، مجلسوں میں، محفلوں میں، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس چیز کو انجام دیتے ہیں مسجدوں میں، لیکن اللہ تلاشتا کہاں پر ہے؟ خدمت خلق میں۔ اب ضروری یہ ہے کہ ہم خدمت خلق انجام دیتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ ہماری وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہماری وجہ سے کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو، ہماری وجہ سے یعنی کسی کا دل نہ دکھے۔ کیونکہ ایسے موقع پر کہ جب ہم عبادتوں کی وادی میں قدم رکھے ہوں اور ماہ رمضان کا آخری جمعہ پڑھ رہے ہوں، اور اسی وجہ سے یعنی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم مدارات فی الناس کیسے کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم یعنی لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، سلوک کریں گے، تو اس میں سلامتی دین کی بھی ہے اور دنیا کی بھی ہے۔ اور آج ہم اسی چیز کو کیا کر دیتے ہیں؟ فراموش کر بیٹھتے ہیں، اسی چیز کو ہم بھول جاتے ہیں، اسی چیز کو ہم انجام نہیں دے پاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں ہمارے اندر وسعت قلب کی کمی سے واقع ہوتی ہے۔ اگر شرح صدر پایا جائے، وسعت قلب پایا جائے، کشادہ روئی پائی جائے، تو یقیناً ہمارے یہاں کوئی دقت نہیں ہے کہ کوئی دقت ہو۔ مثلا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آج یعنی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مثلا
مدارات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مدارات کا مطلب ادارہ کرنا، ڈیل کرنا، چلانا، حسن سلوک سے پیش آنا، اچھا برتاؤ کرنا، اسے کہتے ہیں مدارات۔ آج ہم اسی چیز کو کیا کر بیٹھتے ہیں؟ بلا دیتے ہیں۔ آپ چاہے یعنی گھر کے اندر کے ماحول کو دیکھ لیجئے کہ اگر ایک حاکم اگر مرد ہے تو اس گھر کا نظام کیسا ہے، اور اگر ایک عورت ہے تو اس گھر کا نظام کیسا ہے۔ یعنی یہ چیزیں مدارات میں آتی ہیں کہ آپ اپنے گھر کو کیسے چلاتے ہیں، حاکمیت کون سی کار فرما ہے، آیا زن کی ہے یا آیا مرد کی ہے، یا آیا ایک دوسرے کی مدد سے گھر کا نظام چل رہا ہے۔ یہ چیزیں فرق آتی ہیں، اور یہی حصہ جو ہے ہمارا کیا ہے؟ سماج کا ہے، کہ ہم سماج کو بھی بہتر طریقے سے کیا کریں؟ چلائیں۔ ہم سماج کو بھی بہتر طریقے سے کیا کریں؟ آگے لے کر کے جائیں۔ مثلاً آج آپ دیکھیے، یہ جتنا انسان حکومت کرنے والا ہے، حاکم، اب جب حکومت کرنے والا ہے، حاکم ہے، تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ایسے حالات میں کہ جب کورونا جیسی مہاماری ہو، حکومت کی ذمہ داری کیا ہے؟ حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو واقعی مطلب آج کے زمانے کی ضرورت ہے، جو واقعی آج کے زمانے کی کنڈیشن ہے، جو آج واقعی کرونا وائرس جیسے حالات میں ضرورت ہے کہ پبلک کی پریشانیوں کو دور کیا جائے۔ پرشاسن کیسا ہے، حکومت کیسی ہے، یعنی اس چیز کے اوپر توجہ نہ دے کر کے بس یا تو لاٹھیاں چلانا یا ان کے اوپر جرمانہ لگانا کہ صاحب اتنا جرمانہ، اتنا فلاں، اتنا یہ، اتنا چالان۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ تم نے یعنی جو میجر پرابلم ہے اس کی طرف تم نے توجہات نہیں دی۔ ہو سکتا ہے کہ انسان کے گھر میں کھانے پینا ہو، نکلا ہو آذوقہ فراہم کرنے کے لیے، نکلا ہو کھانے کو تیار کرنے کے لیے، اب تو اس کے اوپر 5,000 کا چالان لگا دو، کہاں کرے گا؟ آپ غور کر رہے ہیں؟ یعنی یہ چیزیں بیان گر کی چیز کی ہے، یہ ایک چیز کی بیان گر ہے کہ ہم نے یعنی پرابلم کو نہیں دیکھا کہ پرابلم کہاں پر پیدا ہو رہی ہے، پرابلم کہاں پر کریٹ ہو رہی ہے، پرابلم کہاں پر ہے جس کو ہمیں حل کرنا چاہیے۔ حل یہ کرنا چاہیے کہ آپ بیماری سے لڑنے کے لیے آپ کے پاس انتظامات ہوں، بیماری سے لڑنے کے لیے آپ کے پاس ساری سہولتیں ہوں، بیماری سے لڑنے کے لیے آپ کے پاس سارے اسباب ہوں۔ یعنی آپ ان چیزوں کے اوپر توجہات دیں، کیونکہ اگر توجہات دیں گے ان چیزوں کے اوپر تو آپ کو دقت نہیں ہوگی۔ لیکن آپ سوچیں کہ اس کو ڈنڈے کے بل کے اوپر، چالان کے بل کے اوپر، بل کا پریوگ کر کے یعنی آپ اس کو سدھارنا چاہیں تو یہ حالت اور کنڈیشن بگڑتی جائے گی، کیونکہ آج انسان کو ضرورت دوا کی ہے، آج انسان کو ضرورت علاج کی ہے، آج انسان کو ضرورت آذوقے کی ہے، آج انسان کو ضرورت لباس کی ہے، آج انسان کو ضرورت کھانے پینے کی چیزوں کی ہے۔ نہ یہ کہ مطلب اچانک انسان ایک دن دو دن کر کے لاک ڈاؤن بڑھاتے رہو۔ بھائی جو انسان تم ان چیزوں کے اوپر کام کرتے کہ معلوم لیا کہ اسکولوں کی فیس معاف کراتے، اسکول بند ہے فیس چل رہی ہے، کرایہ داروں کی کرائے کو معاف کرواتے کہ جو کرائے کے اوپر آج ہندوستان میں کتنے گھرانے ایسے ہیں جو کرائے کے اوپر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ ہے پرابلم۔ تم آ کر کے بجلی کے بل ہے، اس کا بل ہے، اس کا بل ہے، اس کے اوپر وہ کرتے ہیں۔ یا کتنے انسان کا لون چل رہا ہوگا
یعنی اس کی قسطوں کو معاف کرتے، اس کے اوپر کا انٹرسٹ کے اوپر، ان چیزوں کو توجہات نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خود چاہتے ہو کہ پرابلم کریٹ ہو تاکہ ظلم عام کیا جائے. بھائی انسان ظلم کب تک برداشت کرے گا؟ ایک حد تک. اس کے بعد کیا کرے گا؟ اس کے بعد جیسے کو تیسا. اگر خدا خواستہ ایسے ہونے لگے، معلوم دیا پبلک ادھارو ہو جائے لڑنے کے لیے، مرنے، بھائی ہمیں مرنا گھر کے اندر بھی مرنا باہر بھی ہے، تو اس سے اچھا ہم اس کا مطلب یعنی اپنی حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت کو ان چیزوں کے اوپر دھیان دینا چاہیے، کیونکہ یہ سولوشن نہیں ہے کہ آپ خالی چالان کاٹیں. چالان کاٹنا حل نہیں ہے. آپ دیکھیے پرابلم کہاں پر پیدا ہو رہی ہے. چونکہ ہمیں مرض کو ختم کرنا ہے، مریض کو نہیں. ہمیں پرابلم کو ختم کرنا ہے، انسانوں کو نہیں، پبلک کو نہیں. کہ معلوم ہے کہ ہم انہیں کے اوپر کہ جو اچھا خاصا گیا تھا اس کو لاٹیاں برسا کر کے اس کو ہم نے زخمی کر دیا، ہڈیاں ٹوٹ گئی، ذمہ دار کون ہے؟ یعنی یہ وہ پرابلم ہے جس کے اوپر حکومت کے بندوں کو، چونکہ آج حکومت کے بندے جو آج سروس کر رہے ہیں، سروینٹ ہیں، بھائی ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. جن کو سرکاری پینشنیں مل رہی ہیں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. جن کو ساری چیزیں سہولتیں مل رہی ہیں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں ان کی پینشنیں کاٹ کر کے ان کا بھی آئی پی پنا کم کرتے، اس کے بعد جنتا کی طریقے سے وہ کرتے ہیں. ورنہ آج جو ادھیکاری جو ڈنڈے برس آ رہے ہیں، آج آپ دیکھیے 500 روپے دیے چھوٹ جا رہے ہیں، 1000 روپے دیے چھوٹ جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب تم نے اگاہی کا ذریعہ پیدا کر رکھا ہے. تو سلامت الدین والدنیا فی مدارات الناس، یعنی لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے میں، یعنی دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ آج کے زمانے میں اچھا کام کرے تو یقیناً اچھا کام کرے، اور اگر وہ اچھا کام نہیں کرے گا تو یہ دقت ہے، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں. ہمیں اس کا حل ڈھونڈنا چاہیے، ہمیں اس کا سلوشن ڈھونڈنا چاہیے. ہمیں اس کے لیے یعنی ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہماری گورنمنٹ کو ان چیزوں کے اوپر نظر رکھنے کے بجائے اگر آپ سسٹم کو خالی دقت پیدا کرنا چاہیں تو ایک انسان ہے کب تک گھر کے اندر قید رہے گا. آپ کو حل دیکھنا ہے تو آج جو آواز اٹھ رہی ہے 5G کی، آپ اس کے اوپر کیوں نہیں یعنی کمیٹی کو بٹھاتے، اس کے اوپر کیوں نہیں بیٹھ کر کے ایک بیٹھک کرتے؟ اس کے جو ایکسپرٹ ہیں ان کو لا کر کے آپ دیکھیے کہ ہو سکتا ہے واقعی کرونا وائرس نہ ہو، یہ اس کے ریڈیشن ہو کہ جو اس سے نکلنے والے جو ترنگے ہیں الیکٹران اور پروٹون، یہ انسان کے جسم کے آئرن کو ختم کر دے رہے ہوں. آپ غور کریں، یعنی چیزیں آج سمجھنے کی انسان غور و فکر کرے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو 5G کی ٹیسٹنگ چل رہی ہے، اور یقیناً یہ ابھی لاسٹ ٹیسٹنگ ہے 10 اور 12 13 کے درمیان میں، اور یہ اسی چیز کی تیاری کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ جانتے ہیں ان کو صرف کسی کو خوش کرنا ہے، ان کو انسانوں سے مطلب نہیں ہے. مر رہے تو مرتے رہو لیکن 5G ہونا چاہیے. تو ایسے جی سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جو انسانوں کو مار کر کے آپ ٹیکنالوجی کو لے کر کے آئیں. تو انسانوں کی زندگی اہمیت رکھتی ہے، ٹیکنالوجی اہمیت نہیں رکھتی ہے. اور پھر اس کے اوپر آپ کی بیٹھک ہونی چاہیے، اس کے اوپر منتریوں کے ساتھ، آپ کے سانسدوں کے ساتھ، آپ کے ایم این او کے ساتھ، اس کے اندر ڈاکٹر کے ساتھ، ایکسپرٹ کے ساتھ، جو اس کے انجینئر ہیں ان کے ساتھ بیٹھک ہونی چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ واقعی یہ جو آج آواز اٹھ رہی ہے کہ اسی کا ریئیکشن ہے. کیونکہ جب انسان کی باڈی کے اندر جب آئرن کی کمی ہو جاتی ہے تو آئرن کی کمی کی وجہ سے جو ریڈ سیلز ہوتے ہیں یہ کم بنتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو انسان کے اندر جو ریڈ خلیے پائے جاتے ہیں، جو لال خون کے ذرات جو اس کو پیدا کرتے ہیں، یہ کم بنتے ہیں. اور جب یہ کم بنتے ہیں تو پھر انسان کے بدن میں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب ذرا سا اب پڑھیے، ریڈ کیجئے کہ جتنے بھی کرونا وائرس کے مریض پائے جا رہے ہیں یہ کیا ہے.
ऑक्सीजन की ही तो कमी हो रही है। तो अब आप इसके ऊपर डॉक्टर से एक्सपर्ट की बैठक कीजिए ना, इसके ऊपर डिस्कस कीजिए कि ये जो कमी वाक़ हो रही क्यों हो रही है। कहीं इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो लहरें आ रही, तरंगे आ रही हैं, इसके जो 5G का रेडिएशन का रिएक्शन जो आ रहा है, जो इंसान की बॉडी के आयरन को ख़त्म कर दे रहा है, जिसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। तो आपको इसके ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए, विचार करना चाहिए, तब जाकर के इंसान की ज़िंदगियों को बचाया जा सकता है। न एक इनको डंडे मार कर घर के अंदर, ये जानवर तो है नहीं कि इनको उठाया दरबे में बंद कर दिया कि जब दरबा खुलेगा तभी निकलेंगे। ये इंसान है, अल्लाह ने अक्ल दिया है, शऊर दी है, समझदारी दी है। हाँ, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपनी हिफाजत करें। हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम कोरोना वायरस से निपटने के लिए अपना बचाव करें, दूसरों को बचाव करें, गवर्नमेंट के जो निर्देश हैं उनका पालन करें। लेकिन गवर्नमेंट की भी तो जिम्मेदारी है कि वो भी तो हमारे बचाव के लिए कुछ करे, जो हमारी ज़रूरियात अव्वलिया है उसको भी तो पूरा करे। गौर करें, अगर वो हमारी ज़रूरियात अव्वलिया को पूरा करे तब तो ठीक है, और अगर ज़रूरियात अव्वलिया को पूरा नहीं कर रहा है तो इसका मतलब दिक्कत है, इसका मतलब मुश्किलात है, इसका मतलब परेशानियाँ हैं, इसका मतलब ये सारी चीज़ें हमें यानी डीपली सोचना चाहिए। लिहाजा यानी आज जो मतुल वेदा है इस चीज़ के ऊपर मुझे कहने में कोई मुश्किल नहीं है कि अपनी गवर्नमेंट से भी कहना चाहता हूँ और अपने यानी लोगों से भी कहना चाहता हूँ, तमाम लोगों से, कि आप भी बचिए और दूसरों को भी महफूज करिए। आप भी बचिए, क्यों? इसलिए कि जो दिक्कतें हैं वो सांस के ज़रिए है। आप अपने नाक को, अपने मुंह को बंद रखिए, यानी मास्क का इस्तेमाल कीजिए। इसका जब आप इस्तेमाल करेंगे तब आपके अंदर ये जो वायरस हैं ये नहीं पहुंचेगा, और जब ये नहीं पहुंचेगा तो दिक्कत ऐसी नहीं होगी। गौर फरमा रहे हैं? अब जब दिक्कत नहीं होगी तो महफूज हम सब होंगे, आप होंगे, क्योंकि इस्लाम यही कहता है कि हमें हक़ नहीं है कि हम बीमारी को बढ़ावा दें, हमें बीमारी को घटाना है, हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं लड़ना है। हम किससे लड़ रहे हैं? बीमार से लड़ रहे हैं, बीमारी से नहीं लड़ रहे हैं। तो हमारा ऐड जो आ रहा है वो गलत है, यानी हम ज़बान से कुछ कह रहे हैं और अमल में, यानी हमारी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। ये मेरी बातें पहुँचेंगी और यकीनन पहुँचेंगे, क्योंकि आज इसके ऊपर और करना चाहिए और कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि मालूम लिया खाली राशन नहीं है, कि मालूम लिया कि आपने साहब गेहूँ दे दिया, चावल दे दिया, बाजरा दे दिया, इलाके दे दिया, चने दे दिया, कैसे ज़िंदगी चलती है? क्या इंसान खाली गेहूँ खा करके रह लेगा, या उबाल करके खा लेगा, या चने उबाल करके? आप और कीजिए, इसका मतलब और भी ज़रूरियात हैं। हम लोग सोचते हैं साहब इसी को पूरा कर दिया, कितना बड़ा काम कर दिया। कौन सा बड़ा काम कर दिया भाई? आप टैक्सेस देते हैं, हम सब जितने सामान खरीदते हैं हर चीज़ के ऊपर टैक्स भी देते हैं, GST भी देते हैं। तो अब हमको हमारा अधिकार मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? इसके एवज में हमें रिटर्न क्या मिलता है? रोड के ऊपर चलते हैं तब भी टैक्स दो, देते नहीं देते हैं। बिजली आती है उसके ऊपर भी टैक्स, हाउस टैक्स, फला टैक्स, ये टैक्स। तो जब टैक्स दे रहे हैं आप, इसके एवज में हमें दे क्या रहे हैं? आप तो एक वर्ग को वो दे रहे हैं कि उनके लिए पेंशन, और आज बहुत सारे उसके पेंशन भी नहीं है, लेकिन आम जनता को क्या दे रहे हैं? गौर कर रहे हैं? यानी ये सारी चीज़ें आज सोचने की हैं कि मालूम दिया टैक्स सबसे लो, फ़ायदा किसी किसी को पहुँचे। तो जैसे हम टैक्स सबसे ले सकते हैं, ऐसे ही फ़ायदा उमूमियत को मिलना चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट ये कर सकती है, तुम्हारे हाथ में है, जितने दिन लॉकडाउन लगाओ उतने दिन का बिल माफ़ करो, ये कर सकते हो। जितने दिन लॉकडाउन लगाओ उतने दिन की GST माफ़ करो। तुम्हें तो और सामान सस्ता कर देना चाहिए कि मालूम दिया लॉकडाउन में इंसान की कमाई कम हो गई, अब मालूम दिया मिलने वाला तेल 110 रुपये 20 रुपये का वो पहुंच गया 210 रुपये 220 रुपये लीटर। नहीं क्या है ये? इसी चीज़ को इसके ऊपर कंट्रोल करो। जहाँ इंसान को पैसे की ज़रूरत है, जहाँ इंसान को मुश्किलात की ज़रूरत का सामना है, उन चीज़ों से लड़ो।
تب سمجھ میں آئے گا کہ واقعی ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ اگر تمہیں ایک اچھی حکومت کرنا ہے، ایک اچھا حکمراں بننا ہے، تو تمہیں مولا کائنات کی سیرت کو اپنانا پڑے گا صلی اللہ کہ جنہوں نے محمد تقریباً 5 سالہ حکومت کر کے یہ بتا دیا تھا کہ اگر علی کے مملکت میں کوئی ایک غریب بھی اگر بھوکا رہ جاتا ہے تو علی کا کھانا پینا حرام ہو جائے گا. آپ کون کرتے ہیں؟ کیا آج ایسے یعنی ہمارے یہاں کے ذمہ دار افراد ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں ان کو تو خالی وی آئی پی اور لگژری زندگی ملی ہے تو سوچتے ہیں سب ایسے ہی ہوں گے؟ بھائی ادھیکاری چلنے والا اس کو ساری چیزیں مل رہی ہیں تو وہ سوچا ہے کہ سب ایسے ہی ہوں گے، اور ایسے لوگوں کو چڑھاوا بھی خوب قاعدے سے چڑھتا ہے. آپ سوچیے کل آنکھوں دیکھا حال بتاؤ، اس میں غلطی ان کی بھی ہے کہ آپ کو دھیان رکھنا چاہیے. لیکن آپ بتائیے وہ بیچارہ جو ایک ٹھیلے والا سبزی بیچ رہا ہے مغرب کے وقت، ایک وہ جو میچا 2-2.5 کلو میچا رکھے ہو، 2-2.5 کلو میچے کی قیمت کیا ہے؟ 30 روپے 40 روپے. اس کے اوپر تم نے چالان لگایا 1000 روپے کا، بیچارہ کہاں سے دے گا؟ ہے کہیں سے عقل میں آنے والی چیز؟ آپ غور کر رہے ہیں. آج ضروریات زندگی، انسان کو انرجی کی ضرورت ہے، انسان کو وٹامن کی ضرورت ہے. انسان پھل نکلنے نہیں خریدے تو کہاں نکلے گا؟ مہنگی دوائیں خرید نہیں سکتا. اب پھلوں کے ٹھیلوں کے اوپر تم ڈنڈے برسانا شروع کرو، تم اس کو الٹنا پلٹنا شروع کرو تو انسان کیا کرے گا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب پرابلم کہاں پر ہے اس کو جا کر کے سمجھو. بھائی آج اگر ہمیں کورونا وائرس سے لڑنا ہے تو ہمیں انرجی چاہیے. ڈاکٹر یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ یعنی وٹامن لیجیے، ساری چیزوں کو لیجیے جو ضروریات ہے. اب اس ضروریات کو ہم لینے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں ڈنڈے برسائے جاتے ہیں، یا جو بیچارے بیچے ان کے ٹھیلے کو پلٹا دیا جاتا ہے. تو کیا تم نے پلٹانے سے پہلے دیکھا ہے کہ اس کی قیمت ادا کی ہے یا نہیں کی ہے؟ کہیں سے وہ چوری کر کے تو لایا نہیں ہے. سارے ٹیکسز لینے کے بعد تم اس طریقے کی حرکت کرو تو یہ اتیاچار ہے پبلک کے اوپر. دیکھیے بہت بڑی بات ہے، یہ اتیاچار ہے. کیونکہ آج کورونا وائرس جیسے حالات میں آج ہمیں پھل کی ضرورت ہے، فروٹ کی ضرورت ہے، انرجی کی ضرورت ہے، وٹامنس کی ضرورت ہے. اس کو ہم کہاں سے پورا کریں گے؟ جب تم آ کر کے گھر گھر پہنچاتے جاؤ، گھر گھر بانٹو، ہم آرام سے رہیں گے. ہماری فیسیں معاف کر دو، ہمارے کرائے معاف کر دو، ہماری ساری چیزوں معاف کر دو، لا کر کے دو. پھر تم 3 مہینے کا لاک ڈاؤن کیا پورے سال بھر کا لاک ڈاؤن لگا دو. اس بات تو یہ یعنی یہ چیزیں سوچ سکتے اور سمجھ سکتے ہیں. اور یقیناً یہ ماہ مبارک رمضان کا جمعۃ الوداع ہے. اب دیکھیے یہ 2-4 لوگوں میں 5 لوگوں میں جمع ہونا، بہرحال ایک لمحہ فکریہ ہے. سرکار سے پھر نویدن ہی کر سکتے ہیں کہ عبادت گاہوں کو نہ بند کریں، کیونکہ ہم دعا کے ذریعے ہی مہاماری سے لڑ سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں. تو چونکہ رمضان کے مہینے میں مسلمان عبادت سے زیادہ وہ ہوتا ہے، عبادت کرنا چاہتا ہے مسجد میں. آپ الاؤ کیجئے، آنے دیجئے. ہاں آپ ان چیزوں کا احتیاط کیجئے کہ جو یعنی ڈاکٹروں کی گائیڈ لائن ہے کہ جس کی وجہ سے کسی کو کوئی دقت نہ ہو. تو انشاءاللہ یہ اتنی باتیں ہماری گورنمنٹ تک ضرور پہنچیں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال الحسن الاسلام ان اللہ جعل شہر رمضان مزمارا للخلق فیستبقون فیہ بطاعتہ الی مرضاتہ. صلوات اللہ. عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے
ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ پروردگار عالم نے ماہ مبارک رمضان کو اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ خلائق کے لیے ایک کمپٹیشن کا میدان، مسابقے کا میدان رکھے، تاکہ انسان اطاعت کر کے اللہ کی مرضی کو حاصل کرے۔ کیونکہ اگر ہم اطاعت کر کے اللہ کی مرضی کو حاصل کریں گے تو یقیناً ہم اس ماہ مبارک رمضان سے بہت ساری چیزیں کیا کر سکتے ہیں؟ حل کر سکتے ہیں۔ ہم بہت ساری چیزوں کو انجام دے سکتے ہیں۔ تو یقیناً شہر رمضان ہے، ماہ صیام ہے، ضیافت الہیہ کے دسترخوان پر ہم سب اللہ کے مہمان ہیں، اور یقیناً ہم سب مہمانی کا حق ادا کریں گے، کیونکہ آج 24 رمضان ہے، اور 24 رمضان کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ ہے۔ اور آج یہ جمعہ مسجد میں اس لیے بھی پڑھایا جا رہا ہے کیونکہ دینک جاگرن میں آج نکلا ہوا ہے کہ آپ مسجد میں جمعۃ الوداع ادا کر سکتے ہیں، لیکن تعداد نہیں لکھی تھی، تو لہذا گائیڈ لائن کا پالن کرتے ہوئے چند افراد کے درمیان جمعے کو برپا کیا گیا، تاکہ کم سے کم یعنی ہم جمعۃ الوداع سے محروم نہ رہیں، اور ہماری مسجد جمعۃ الوداع کے دن جمعے سے آباد رہے، غیر آباد نہ رہے۔ یہ جواب ان لوگوں کے لیے ہے تاکہ جو لوگ کہیں کہ جمعہ کیوں پڑھایا، اس لیے پڑھایا ہے جمعہ آ کر کے اچانک بغیر کسی انفارمیشن کے، کسی کمیٹی اور سمیتی کو بھی نہیں پتہ تھا۔ یہ میں بتا دے رہا ہوں تاکہ کوئی صاحب یعنی بلیم نہ کریں گے کمیٹی کو پتہ تھا، سمیتی کو، ہاں قسمت جس کی تھی وہ پڑھ لے گا، جس نے سوچا کہ چلو مسجد میں ہی فرادہ نماز پڑھ لیں گے تو اس کی قسمت میں جمعہ مل گیا۔ تو بہرحال یہ ایک یعنی آدھار تھا جس کو ہم نے بیان کیا۔ ہاں اب چند باتیں قابل ملاحظہ ہیں جس کے اوپر ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ مثلاً ہر کوئی سوال کرتا ہے فطرے کے بارے میں، جبکہ ہر سال بتایا جاتا ہے، لیکن فطرے کے اپنے چند احکامات ہیں جو ہم تفصیل سے آج ڈسکس کریں گے اور ذکر کریں گے، تاکہ یہ ہماری باتیں جب پہنچے تو کم سے کم فطرہ نکالنے میں ہمیں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ حضور والا فطرہ ہم ماہ رمضان میں کبھی بھی نکال سکتے ہیں۔ واجب شب عید سے لے کر کے زوال عید تک، اور تاخیر ہو جائے تو قضا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر انسان، کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جو مسئلے مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ رمضان میں فطرہ نکال سکتے ہیں، اگر آپ نہیں نکال پائے ہیں تو اب یہاں پر آپ کے اوپر واجب ہے، یعنی اب آپ کو مہلت نہیں ہے، یعنی اب نکالنا ہی نکالنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم شب عید نکالیں یا روز عید نکالیں۔ اگر ہم شب عید نکالیں گے یا روز عید نکالیں گے تو فقراء مساکین مستحقین تک کب پہنچے گا؟ ان کے یہاں عید کا انتظام کب ہوگا؟ ان کے بچوں کے کپڑے کب بنیں گے؟ ان کے یہاں جو ضروریات زندگی ہے کب فراہم ہوں گی؟ غور کر رہے ہیں؟ یعنی اسلام کے فلسفے کو آج ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس چیز کو سمجھیں۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ رہا فطرہ ہم کتنا نکالیں؟ ہر کوئی چاہتا ہے ایک قیمت معین کر دیجیے صاحب، مولانا صاحب قیمت بتا دیے کتنا نکلے گا؟
کہ میرے عزیز اگر 2-4-10 روپیہ زیادہ نکل جائے گا تو کوئی حرج ہے؟ یہ بھی صدقے میں بھیج دیجیے، آپ کار خیر میں دے دیجیے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ہم لوگ 1-1 روپے کے لیے 1-1 روپے کے لیے صاحب، جبکہ کہا کیا گیا؟ کہا آپ اناج نکالیے، گندم کا مطلب گیہوں، آپ فی نفر یعنی ایک آدمی کے بدلے 3 کلو گیہوں، جو، خرما، کشمش الی آخر جو بھی چیزیں آپ زیادہ کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، آپ اس کے حساب سے نکالیے۔ ہاں، اگر آپ اناج نکالتے ہیں تو اناج پہنچائیے، اس کا بدل اگر ہم پیسہ نکالتے ہیں تو وہی پیسہ پہنچائیے۔ مستحب یہ ہے کہ وہی پیسہ ہو، یعنی آپ اس میں چینج نہیں کر سکتے، یعنی جو ہمارے یہاں ہے کہ لاؤ اس کو چینج کرنے غلطی ہے۔ مستحب یہ ہے کہ آپ اس کو چینج نہ کیجیے۔ اب جیسے ایک مثال دے رہے ہیں کہ مثلا ایک انسان نے، آج ہمارے یہاں ہندوستان میں مثال دے رہا ہوں، ہمارے یہاں ہندوستان میں یا چاول زیادہ کھایا جاتا ہے یا روٹی زیادہ کھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ عمومی طور پر انسان روٹی زیادہ کھاتا ہے، چاول کم کھاتا ہے، لیکن نکالنا کس سے چاہیے؟ جو زیادہ نکلتا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم 20 روپے کے حساب سے 60 روپے کا، یا معلوم یہ ایک صاحب ہیں سوال کرتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں کہ صاحب ہم تو راشن کا ہی کھاتے ہیں، جہاں ہمیں 2 روپے 2.5 روپے کلو ملتا ہے، بتائیے ہم کیا کریں؟ اب آپ کیا 2-2.5 روپے نکالیں گے؟ کہا نہیں، اگر آپ کا زیادہ ہے آپ گیہوں نکالیے، ابھی یہ بیچنا ہو تو 15 روپے کلو بیچ لو گے، اور خریدنا ہو تو 2.5 روپے کلو، اتنے اچھے ہو، اور جب نکالو گے تو 2.5 روپے کلو کے حساب سے نکالو گے۔ آپ غور کر لیں کتنے چالاک ہے۔ تو اب نکالنا ایسے چاہیے کہ آپ اس کو بڑھائیے، یا بالفرض آج کون انسان ہے کہ جو 35 روپے کے آس پاس کا چاول کون نہیں کھاتا؟ 30 روپے سے اوپر، 30 اور 40 کے بیچ میں ایک نارمل انسان چاول کھاتا ہے۔ اب اگر ہم 40 کے حساب سے چاول کے حساب سے نکال دیں تو چلا جائے گا؟ نہیں۔ اب بتائیے 33 روپے کے حساب سے کھاتے ہیں تو 33 کے حساب سے ہی نکلے گا، یعنی ایک انسان فطرہ نکالے 99 روپے۔ اب بتائیے کسی کو 99 روپے دیں گے وہ سبھی فطرہ دے رہے ہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے افراد ایسے ہیں، میرے عزیز غور کیجیے گا، بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ اگر ان سے کہہ دیجیے کہ یہ فطرہ دے رہے ہیں تو ان کی عزت نفس اجازت نہیں دیتی کہ ہم اس کو لے لیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ جو راؤنڈ فیگر نکل رہا ہے آپ اس فیگر کو ہی ختم کر دیجیے۔ معلوم لیا جیسے فطرہ بالفرض ایک آدمی کا 70 روپے نکل رہا ہے، 75 روپے نکل رہا ہے، آپ اس فیگر کو اٹھائیے 100 روپے کر دیجیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ 25 روپے سمجھیے گا میں صدقہ وہ کر رہا ہوں، بڑھا دیے تاکہ کیلکولیشن کرنے والا یہ نہیں سمجھ پائے گا کہ آپ اسے فطرہ دے رہے ہیں، تاکہ عزت نفس بھی آپ غرباء، مساکین، مستحقین کی محفوظ رہے، کیونکہ آپ چند روپے بڑھا دیں گے آپ کا کچھ جائے گا نہیں، اور کوشش کیجیے پہلے ہی نکال دیجیے۔ اور میں پھر اپیل کرتا ہوں بار بار، اس کرونا وائرس میں ہمارے یہاں شہر کانپور میں یعنی آپ فطرہ باہر نہ بھیجیے گا، اداروں کو مت دیجیے گا، کیونکہ اداروں سے زیادہ مستحقین آج ہمارے یہاں پائے جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں چونکہ آج فطرہ اداروں کا حق نہیں ہے، مستحقین کا حق ہے، اور ان مستحقین کو تلاشیے گا جن کے یہاں کوئی نہیں جاتا ہے، جو مڈل کلاس ہے۔ اس لیے کہ آج ہمارے یہاں جا کر کے تلاشیے گا، جو ہماری نظر میں فیمس مستحق ہوتا ہے اس وقت کا وہ سب سے زیادہ مالدار ہوتا ہے، کیونکہ ہر کوئی اسی کو لے جا کر کے امداد کرتا ہے۔ جتنے ہوتے ہیں صاحب، ارے فلاں باجی بہت پریشان، فلاں بھائی بہت پریشان، فلاں نانی بہت پریشان، فلاں دادی بہت پریشان، فلاں دادا بہت پریشان، فلاں نانا، میں اس لیے ایک وہ کر رہا ہوں تاکہ احترام برقرار رہے۔ اب معلوم لیا جتنے ہیں
100 का फितरा 100 लोगों का फितरा एक ही आदमी को पकड़ गया। मिसाल दे रहा हूं, आप उनको तलाशिए जिनके यहाँ मिट्टियाँ हुई हैं, जो मिडिल क्लास में हैं, जिनके यहाँ मौतें हो गई हैं। आप उन्हें तलाशिए जिनके यहाँ मरीज़ पाए जा रहे हैं। आप उन्हें तलाशिए जिनको आज दवाओं की ज़रूरत है। आप उन्हें तलाशिए जिनको आज राशन की ज़रूरत है। समझ रहे हैं? और किसी एक के यहाँ जाकर के फितरे को वो ना कीजिए। और अगर कोई करना भी चाहता है कि ये नहीं, खाली एक ही मुस्तहक नहीं है, आप बांट करके दो ताकि फितरा सब तक पहुँचे। जो दीनी रकम है वो मुस्तहकीन तक पहुँचे। अगर चाहिए तलाशिए उन अफरादों को कि जो मिडिल क्लास के हैं, जो तो ये भी नहीं कह सकते कि मेरे घर में कुछ नहीं है, जो कहेंगे तो इज्जत नफ्स दागदार होती है। इनको भी तलाशिए। ऐसा नहीं है कि तवक्कुआत खाली इनसे रखिए, इनको भी पहुंचाइए। क्यों? इसलिए कि इनको भी ज़रूरत है आज फितरे की। और उसके बाद बस इस सिलसिले के 2-4 मिनट 5 मिनट और आपका दूंगा कि आज जुम्मतुल विदा है, यौमुल कुद्स है, इंटरनेशनल कुद्स डे है। हमें क्या करना चाहिए? हमें रहबरे कबीर आयतुल्लाहुल उस्मा को क्या करना चाहिए? यानी बात माननी चाहिए। क्योंकि ज़रा सा अगर हम लोग वो कर लेंगे तो हमें दिक्कतें नहीं होंगी। अगर हम ज़रा सा अमल कर लेंगे तो हमें दिक्कतें नहीं होंगी। तो हमें इनके कहने के ऊपर हमें खुद डे मनाना चाहिए। हमें उन चीज़ों के ऊपर अमल करना चाहिए कि जो हमारे रहबरे कबीर हज़रत आयतुल्लाहुल उस्मा सैयद रूहुल्लाहुल मूसी खुमैनी साहब ने जो कहा था कि जुम्मतुल विदा के मौके पर हमें क्या करना चाहिए? जो हमें कुछ मनाना चाहिए, यानी जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें और मज़लूमों की हमेशा हिमायत करें। क्योंकि अगर हम जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करेंगे तो मज़लूमों की खुद बहुत क्या हो जाएगी? यानी मदद हो जाएगी। क्योंकि आज मुसलमानों का क़िबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस क्या है? यहूदियों के कब्ज़े में है, इसराइल के कब्ज़े में है। तो हमारी ज़िम्मेदारी ये है, और रहबरे कबीर ने यही कहा था कि अगर पूरी दुनिया के मुसलमान मिल करके एक एक बाल्टी पानी अगर बहाते तो इसराइल का वजूद क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह हमें इसके ऊपर अमल करते हुए क्या करना चाहिए? यौमुल कुद्स मनाना चाहिए, ताकि हम अपने मर्जा की बात के ऊपर लब्बैक कहें और जालिम के ख़िलाफ़ हमेशा डटे रहें और मज़लूमों की हमेशा हिमायत करते रहें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।